مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ آپ نے سوال کیا ہے، ایک لڑکی جس کی شادی لڑکے کے بیرونی ملک کام کرنے کی بنیاد پر کر دی گئی، جبکہ لڑکی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی، لڑکی کو دوسرا لڑکا پسند تھا، ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اس نے ہاں کر دی، حالانکہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے، کیا اسلام لڑکیوں سے ان کی مرضی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس نے استخارہ کیا اور اس میں خیر کا پہلو نکلا، لیکن اب تک بھی اس رشتے کی وجہ سے لڑکی بیمار ہے اور بے ہوشی کی حالت میں رہتی ہے، اس صورت میں ماں باپ کو کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد جو بات استخارہ میں آئی ہو اس پر عمل نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ دباؤ میں شادی کروا دی یا اس کی مرضی کے بغیر شادی کروا دی، اور کیا اسلام لڑکیوں سے ان کی مرضی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات اچھے طریقے سے والدین کو سمجھنی چاہیے کہ بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کرانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی اس بچی نے گزارنی ہے ساتھ۔ اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتی، جیسے اس مسئلے میں لکھا ہے کہ بیرون ملک کام کرنے کی وجہ سے شادی کروا دی کہ بیرون ملک میں کام کرتا ہے تو پیسے کی مشین ہے، پیسہ زیادہ کمائے گا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹیوں کا نکاح کروا دیا جاتا ہے، بچیوں کے رشتے کروا دیے جاتے ہیں محض دنیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بعد پیسہ زیادہ ہے، وہ بیرون ملک میں کام کر رہا ہے، پیسے زیادہ کمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتخاب کرو رشتے کے لیے تو دینداری، اخلاق، شرافت، انسانیت اور مروت کی بنیاد پہ انتخاب کریں، پیسے کی بنیاد پر، دنیاوی جاہ و نسب اور حسب کی بنیاد پہ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے اس کی شادی آپ نے کروا دی، حالانکہ لڑکی اور بچی خود راضی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بچی کی رضامندی کے بغیر آپ شادی نہیں کروا سکتے، اور اگر لڑکی کہہ دے کہ میں نے قبول نہیں کرنا، تو اگر وہ قبول نہیں کرے گی تو ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس سے قبول کروائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا کسی اس کے کردار، اخلاق، انسانیت، شرافت کی وجہ سے آپ کی بچی کے لیے بہتر ہے، تو آپ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ہم آپ کی شادی اس وجہ سے نہیں کروا رہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں کروا رہے کہ وہ اس کے پاس گاڑی ہے، بلکہ وہ بہت شریف ہے، ان کا خاندان اچھا ہے، تو ان کو سمجھانے کی، کنونس کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ان کا نکاح کروائیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ باقی اگر کسی نے آ کر ہاں کر دی ہے دباؤ میں آ کر، اور زبانی نکاح ہوا ہے، نکاح ہو گیا، زبانی طور پر لڑکی نے قبول کر لیا، تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ دل سے راضی نہیں تھی اور محض اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اور جس وقت وہ دستخط کر رہی تھی اس وقت بھی وہ رضامندی سے نہیں بلکہ دباؤ میں آ کر رہی تھی، ڈر تھا اس کو، تو ایسی صورت میں نکاح بھی نہیں ہوگا۔ باقی ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد جو استخارہ میں بات آئے تو اس پہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، استخارہ کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں استخارہ کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں مشہور ہیں، بہت سے لوگ دوسروں سے استخارے کروا رہے ہوتے ہیں، استخارہ سینٹر ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں۔ تو استخارہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، استشارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ طلب کرنا، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ استخارہ بنیادی طور پر اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے خیر عطا فرما دیجیے، اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں کہ وہ دعا آپ پڑھیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں یہ جو معاملہ میرے سامنے اس حوالے سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں یا دعا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے سامنے کیا چیز میرے لیے، میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے تاکہ میں اس کو اختیار کر لوں، اس نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جب سلام پھیر دیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ جو هذا الامر ہے نا، یہاں پر آ کر آپ کو عربی آتی ہے تو اس چیز کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں آتی تو هذا الامر پر وہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نکاح کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. یہ مسنون دعا ہے جو حدیث میں آئی ہے استخارہ کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں, آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. آپ قدرت رکھتے ہیں, میں قدرت نہیں رکھتا. آپ علم رکھتے ہیں, میں علم نہیں رکھتا. آپ غیب کا علم رکھتے ہیں. اے اللہ, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے دینی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, ابھی کے اعتبار سے اور بعد میں آنے والی زندگی کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے, تو اس کو میرے لیے مقدر فرما, اس کو میرے لیے آسان فرما, اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما. اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا اللہ کہ یہ معاملہ, اگر آپ میرے اس کام کو میرے لیے بہتر نہیں سمجھتے, میرے دین کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے, معاش کے لحاظ سے, ابھی کے لحاظ سے, مستقبل کے لحاظ سے, تو یا اللہ مجھے اس سے پھیر دے, اس کام کو مجھ سے پھیر دے, یعنی اس سے مجھ کو دور کر دے, اور جس کام میں میرے لیے خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دے. یہ استخارے کی دعا ہے. اور استخارے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں آپ سوئیں گے تو آپ کو خواب میں یہ نظر آئے گا, کوئی کہتا ہے ہری ہری چیزیں نظر آئیں گی, کوئی کہتا ہے استخارے کے بعد خواب میں نظر کوئی چیز آنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. بس استخارے کے بعد آپ یہ دیکھیں 3 دن آپ استخارہ کر لیں رات کو سونے سے پہلے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کا دل کس طرف مائل ہو رہا ہے. جس طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے کہ یار کر لینا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سنت عمل ہے, اس کو اختیار کرنے کے بعد جب آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خیر ڈال دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی اگر استخارہ آپ نے کر لیا ہے پھر بھی آپ اس کے خلاف کسی عمل کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں آپ کے لیے بالکل. یعنی ایسا نہیں کہ آپ استخارے کے بعد آپ کا دل اس ایک طرف مائل ہو گیا پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام کر لوں, تو کام بہرحال آپ کے لیے جائز رہتا ہے, وہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارہ دوسرے سے نکلواتے ہیں اور پھر اس استخارے کے رزلٹ یا نتیجے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ بس استخارے میں نکل آیا تو کرنا ہی کرنا ہے, استخارے میں نہیں نکلا تو نہیں کرنا. اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا یا اس کو اس طرح لازم اور ضروری سمجھ لینا کہ بس یہی ہر چیز کی بنیاد ہے. استخارے سے پہلے استشارہ کرنا چاہیے. جس کام سے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں پہلے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ماہر لوگوں سے مشورہ کریں. آپ گھر خرید رہے ہیں نا مثال کے طور پر, تو پہلے اس فیلڈ کے ماہر لوگوں سے جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, بھائی اس پراپرٹی کی کیا یہ ویلیو ہے, یہاں گھر خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے, یہ کہیں کٹنگ میں تو نہیں آ رہا, یہ تجاوزات میں تو نہیں آ رہا, یہ فلاں یہ کسی کا قبضہ تو نہیں ہے, اس کے کاغذات کلیئر ہیں. سارے مشورے کر لیے, ہر طرف سے آپ کو اوکے کی رپورٹ مل گئی. اب استخارہ کریں کہ یا اللہ دنیاوی اعتبار سے تو میں نے تحقیق کر لی ہے, یہ بندہ سیٹ ہے, یہ کام سیٹ ہے, اب آپ میرے دل میں ڈال دیں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہوگا یا نہیں. یہ استخارے کا بنیادی مفہوم ہے. اس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو, جلدی کسی نے کوئی کام کرنا ہو, تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی واختر لی, 3 دفعہ پڑھ لیں اور جس طرف دل مائل ہو جائے وہ کام کر لیں.